افراد نے اپنے نظریات کو لے کے، اپنے جو فرنچائزز ہیں لمیٹڈ فرنچائزز، ان کے موقف کو لے کے وہاں پہ قوم کو گمراہ کیا، اپنے پمفلٹ تقسیم کیا ان لوگوں نے، اور ریاست مخالف نعرہ بازی، ہم لیں گے آزادی کے نعرے، جس پہ ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز نے ہم سے رابطہ کیا اور انتہائی ناراضگی اور ہمارے ساتھ جو ہے سخت الفاظ میں کہا کہ جناب آپ لوگوں نے ہماری حمایت لے کے قوم کو گمراہ کیا۔ گلگت بلتستان میں دو ہی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جناب، انجمن امامیہ، مرکزی انجمن امامیہ کونسل، جن کا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کو پانچواں صوبہ یعنی آئینی صوبہ بنایا جائے۔ اسی طرح تنظیم اہل سنت والجماعت کا ایک موقف ہے کہ کشمیر طرز کا سیٹ اپ بنایا جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں بڑے سٹیک ہولڈرز ریاست کے امبریلا کے نیچے ہی اپنے لیے حقوق مانگتے ہیں۔ حکومت سے کہتے ہیں یہ جو آپ کنٹیجنٹ پیڈ پہ جو ملازمین کی بھرتیاں، جو کوارڈینیٹرز کا جو نظام چلا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جنریٹرز خرید کے قوم کو بجلی دے دے۔ انٹمی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان نے 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ 30 دن جو ہم نے دھرنا دیا علامتی، وہ 2 گھنٹے کا تھا، اور 11 دن جو ہم نے دھرنا دیا وہ تقریباً ہمارا 16 گھنٹے کا دھرنا تھا۔ اور ہم نے 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز، بالخصوص ہم تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان کے امیر قاضی نثار احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ دیا۔ اسی کے ساتھ مرکزی انجمن امامیہ گلگت بلتستان کے صدر اور اس کی کابینہ ساجد بیگ صاحب نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح دیگر جو ایسوسیشنز ہیں اور ہمارے تحصیلوں کے کابینے، ضلعوں کے کابینے، تمام تر لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر لبیک کیا اور چلو چلو گلگت جو ہے تحریک کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے گڑی باغ پہنچ گئے۔ جب ہمارا 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہمارا دھرنا تھا، ہماری قیادت جناب احسان ایڈوکیٹ کر رہے تھے، جو چیف کوارڈینیٹر 2 مہینوں کے لیے بنایا گیا تھا، جس کو سید یاسف الدین صاحب کی جو ہے تائید پہ یاسف الدین صاحب نے 2 مہینوں کے لیے بلکہ اس تحریک تک بنایا تھا۔ ہمارا سوال ہے، حکومت سے سوال کرنے پہ مجبور ہیں یا جو ہماری ایک ٹیم تھی جنہوں نے مذاکرات کیا ان سے ہم سوال کریں۔ اب ہم اس وقت کنفیوژن کے ہم بھی شکار ہیں اور ہماری قوم بھی شکار ہے کہ کیا ہماری جو مذاکرات ہو گئے ہیں وہاں پہ پنچایت ہو گئی ہے، کیا وہاں پہ مذاق ہوا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں ہماری جو مذاکراتی ٹیم تھی اس سے، کیا لینڈ ریفارم کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ابھی تک تو نہیں ہوا۔ کیا فائنانس ایکٹ 2022 سسپینڈ ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوا، لوگ فیسیں دے رہے ہیں۔ کیا صحت کارڈ بحال ہوا؟ ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا۔ کیا گندم کی ریٹ 3 سال کے لیے کم کیا ہے، 4 سال کے لیے کم کیا ہے، اس کی کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاق اور چند لوگ تھے۔ میں یہ سوال آپ کی وساطت سے اس قوم سے کرنا چاہتا ہوں، حق اور سچ کی گواہی دیتے ہوئے آپ یہ بتائیں، جن لوگوں نے مذاکرات کیا ہے کیا ان کو 2.5 سالہ جدوجہد عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بھی جلسے، کسی بھی تحریک میں آپ نے دیکھا ہے؟ کیا اس مذاکراتی کمیٹی میں جو افراد نومنیٹ کر کے احسان ایڈوکیٹ نے بھیجا تھا اس میں ڈسٹرکٹ گلگت کا کوئی شخص تھا؟ کیا ڈسٹرکٹ گلگت سے اتنا بڑا قافلہ آیا ان کا کوئی شخص موجود تھا؟ کیا ڈسٹرکٹ دیامر کی نمائندگی تھی؟ کیا ضلع استور کی نمائندگی تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا ہمارے تاجر اتحاد کے مومی مغل صاحب تھے؟ منصور علی عامر صاحب تھے؟ کیا یا پشتنی باشندگان کی کوئی کمیٹی کا ممبر تھا؟ نہیں تھا۔ کیا ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز کا جناب یعقوب صاحب تھا؟ عباسی صاحب تھا؟ جناب مظفر صاحب تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھے؟ کیا کنڈکٹر ایسوسیشنز کا کوئی نمائندہ تھا؟ نہیں تھا۔ ہمارا سوال ہے، ہم اس وقت کس کو مجرم ٹھہرائیں جی؟ ہم نے قوم کو لایا، ہماری اتنی جدوجہد 2.5 سالہ جدوجہد، ہم نے 30 دن ایک دھرنا دیا، 11 دن مسلسل دھرنا دیا، اس کے ثمرات اور اس کا نتیجہ ہم ابھی تک ہمیں نہیں ملا، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیونکہ ضلع گزر سے جو قافلے آئے تھے یاسین سے بہادر رحمان صاحب کی قیادت میں، ان سے مسلسل رابطے میں ہم تھے اور ان کی نوٹیفیکیشن ہم نے کیا تھا۔ پونیال اشکومن سے جو قافلہ آیا تھا حاجی بہادر صاحب کی قیادت میں، اس کی نوٹیفیکیشن ہم نے کیا تھا۔ وہ آج ہم سے سوال کرتے ہیں، تمام تر ٹرانسپورٹ تاجر جتنے بھی جو ہمارے سٹیک تھے وہ آج ہم سے پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو دھرنا دیا تھا وہ عوامی مفاد میں دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی ایک گلدستہ ہے اور ہم نے جن لوگوں کو بلایا تھا اس میں ہر رنگ، نسل، ذات، فرقہ، علاقے کے لوگ تھے۔
ہر نظریے کے لوگ تھے، ہر سوچ کے لوگ تھے، ہر فکر کے لوگ تھے، ہر پولیٹیکل جماعت کے لوگ تھے۔ وہاں پہ چل کے یہاں پہ ایک گروہ آ کے کہتا ہے کہ ہم آزادی لیں گے۔ یار دیکھیں، ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، نہ کسی کے شکل کے ساتھ، نہ کسی کے عقل کے ساتھ، نہ کسی کے جسم کے ساتھ، نہ کسی کے پارٹی اور تنظیم کے ساتھ، نہ ان کے دماغ کے ساتھ، نہ ان کے منشور کے ساتھ، نہ ان کے نظریات کے ساتھ۔ ہمارا اختلاف اس جگہ کا جو تعین ان لوگوں نے کیا تھا عوامی پنڈال کا، ادھر اپنے نظریات اور نعرے لگائے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان عوام کے وسائل کے تحفظ کے ساتھ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مسائل کا حل ہم کیسے چاہتے ہیں؟ ڈائلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں۔ جب عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا پیک میں تھا تو اس وقت مذاکرات کیوں نہیں ہو گئی؟ ہم آپ کی کیمرے کی وساطت سے ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 مذاکرات نہیں 7 مذاکرات ہو گئے جو آف دا ریکارڈ، اور جس میں تصویریں نہیں نکالنے کی بات کی گئی۔ آخر میں جب دھرنا اینڈ میں ناکامی کی طرف گیا تو ترلے اور منتیں کر کے کاشف بنجوی صاحب اور جناب مولانا عبدالسمیع صاحب کے پاس جا کے کہا کہ جناب ہماری جان چھڑائے۔ ناصر زمانی صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قوم کو مشکل سے نکالا، اور یہی لوگ مذاکرات کے نام پہ ہم سوال کرتے ہیں۔ ہماری جدوجہد، ہماری محنت، لوگوں نے ہمارے دھرنے میں ایک بزرگ نے شہادت دی، اپنے جان کی بازی ہار گیا۔ لوگوں کی اس محنت، اس جدوجہد، اس ولولہ انگیز ان کی جو تحریک تھی ہماری، اس کا نتیجہ اور ثمرات ہم شرمندہ ہیں اس قوم کے سامنے۔ ہم کچھ نہیں دے سکے، نہ ہم نے آپ کا گندم کا مسئلہ صحیح معنوں میں حل کرا سکے، نہ ہم نے آپ کا لینڈ ریفارم کا مسئلہ حل کرا سکے، نہ ہم آپ کا صحت کارڈ کا مسئلہ، کیونکہ یہ مسئلہ اس طرح تھا کہ اس دھرنے کو ایک ڈکٹیٹر نے ہائی جیک کیا اور اپنے ذاتی مفادات، ذاتی گھریلو، میں کہوں گا آپ کہ ہم کل انشاءاللہ روبرو ہو کے اس بات پہ بات کریں گے کہ حق اور سچ میں کون ہے۔ ہم کسی کے ذات کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں، ان کے طریقہ کار کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا، اختلاف ہے، اختلاف رہے گا۔ ہمارا نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ، ہم جو تحریک ابھی چلانے جا رہے ہیں، اس وقت ہمارے سرپرست اعلیٰ سید یاسف الدین صاحب نگر میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ہماری دیامر میں کل ہمارا بہت بڑا اور شاندار جلسہ ہوا جس میں پوری قیادت نے فدا حسین صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یاسین سے ہمارے معتبر چیئرمین ہے، بہادر چیئرمین ہے بہادر امان صاحب، شہداء کی سرزمین سے، انہوں نے ہمارے حمایت میں اعلان کیا حق اور سچ کے ساتھ۔ ہمارا جو ایجنڈا ہوگا، ہمارا سب سے پہلے اس تحریک میں ہم لینڈ ریفارم کو لے کے چلیں گے، حدود اور حقوق کو لے کے چلیں گے، ڈسٹرکوں کے اندر میرٹ کی جو پامالیہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں غیر قانونی طور پہ چھوٹے ملازمین کی ملازمتوں میں بھرتیاں، اس کی روک تھام، اور دوسرا ہمارا صحت کارڈ کی بحالی، ہماری فائنانس ایکٹ سسپینڈ جو نہیں ہوا ہے اس کو سسپینڈ کرانے کے لیے ہماری تحریک، گندم کی جو پسائی گلگت کے اندر 95% جو کر کے لوگوں کو چوکر کھلا رہے ہیں، مضر صحت کھلا رہے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر بیماریوں کے اندر معدے کے بیماریاں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتے ہیں، ہمیں ڈاکٹروں سے یہ سننے کو پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ہم حکومت کو آج آپ کی وساطت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ گلگت کے اندر گندم کی جو پسائی ہے وہ 85% ہونی چاہیے، یہاں کی زمینیں لوگوں کو ملکیت قرار دے کے ان کو حوالہ کرے، اسی طرح فائنانس ایکٹ کو فل سسپینڈ کرے، صحت کارڈ کو بالکل بحال کرے، اور تتپانی کے متبادل روڈ جلد از جلد تعمیر کیا جائے، ہاسپٹلز کا نظام معیاری اور بہترین ادویات فراہم کی جائے، وہاں پہ سی ٹی سکین، ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی مشینوں میں اضافہ کیا جائے، ٹیکنیشینز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے اندر جو پاور سیکٹر ہے بالکل لوس ہے، بجلی کا نظام درہم برہم ہے۔ انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی جرنل اجلاس تمام اضلاع اور سٹیک ہولڈرز کا انشاءاللہ اتوار کو طلب ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے، دما دم مست کلندر ہوگا۔ یہی چہرے آج آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے شروع روز اول سے جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے حقوق کے لیے، مظلوم پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھایا۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ہم عملی طور پہ، جمہوری طور پہ، آئینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ ہر مذہبی جماعت کا احترام کرتے ہوئے، ہر سیاسی جماعت کے قائدین کا احترام کرتے ہوئے ادب اور تہذیب سے ایک تحریک کا اعلان کریں گے۔